السلام علیکم ناظرین۔ میں اور میری بچیاں بھوکی تھی جبکہ بھابھی پورے محلے میں نیاز کی بریانی بانٹ رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے کھانے کو مانگا تو بولی بچے گی تو دے دوں گی، پر بچی ہوئی بریانی کو فریج میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ رات بچیاں بھوک سے رونے لگیں تو میں نے کچرے کے ڈبے سے ہڈیاں نکالیں اور بیٹیوں کے آگے ڈال دی۔ دل غم سے پھٹنے لگا تو سجدے میں گر کر رونے لگی۔ جب سر اٹھایا تو بے اختیار اللہ اکبر کہا، کیونکہ چھن کی آواز کے ساتھ ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ میری چھوٹی بیٹی بانو بھی کچھ دیر پہلے ہی باورچی خانے کی جانب پانی پینے کے لیے گئی تھی۔ شاید اسے پھر سے گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں باورچی خانے تک پہنچتی، بھابھی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے پر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہی ہوا تھا جو میں سمجھ رہی تھی، بانو نے آج پھر سے گلاس توڑ دیا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے کہہ بھی رہی تھی کہ میں ابھی اٹھ کر اسے پانی لا دوں گی، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور خود ہی باورچی خانے کی طرف چل دی۔ میں فوراً اٹھی اور ننگے پاؤں ہی باہر بھاگی۔ یہ دیکھو، تمہاری بیٹی نے پھر ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا۔ مجھے تو لگتا ہے تم جان بوجھ کر اپنی بیٹیوں کو میرے برتن توڑنے کے لیے بھیج دیتی ہو۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی دیکھتے ہی بھابھی نے غصے سے گھورتی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ میں فوراً ہی کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگی۔ او بیوی، تم رہنے دو، تم لوگوں نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ سیر پر چڑھ کر ناچ رہے ہو، اور یہ تمہاری بچیاں، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ان کو ان کے کمرے تک محدود رکھا کرو، پھر تم اس کو باورچی خانے کیوں بھیج دیتی ہو؟ بھابھی کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کو بریک نہ لگنے والی تھی۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی کانچ اٹھانے لگی۔ وہ بڑبڑا کراچی سے تنہائی ہوئی باہر نکل آئی۔ آج پھر وہ بھائی کو شکایت لگانے والی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کانچ سمیٹتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ باورچی خانے کی دیوار سے لگی خوفزدہ نگاہوں سے مجھے کانٹ اٹھانے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے ہاتھ کی انگلی میں ہی کانچ کا ایک ٹکڑا لگا تو میں درد سے کراہ اٹھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی انگلی منہ میں دبا کر درد کو روکنے کی کوشش کی۔ مانو میرے قریب چلی آئی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ کو چوٹ لگی؟ اس کی آنکھوں میں اس قدر خوف تھا کہ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں، تم کمرے میں جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس کے خوف زدہ چہرے پر نظر ڈال کر اسے تسلی دی اور کمرے میں بھیج دیا، اور خود زخمی انگلیوں سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ میرا نام زینب ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ میرے حالات مجھے اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ مجھے اپنی بچیوں کو وقت کا کھانا کھلانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں اپنے حالات پر کرتی اور اپنے رب کو یاد کرتی۔ اس آزمائش کی گھڑی میں رب کے سوا میرے ساتھ کوئی نہ کھڑا تھا۔ بات ایک دو دن کی ہوتی تو میری بچیاں بھی سہ جاتی اور دنیا بھی ساتھ دے دیتی، مگر میرے شوہر کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 9 سال ہو چکے تھے۔ ان 9 سالوں میں میں نے بہت سے چہرے بے نقاب ہوتے دیکھے۔ حالات بدلتے ہی لوگ کیسے بدل جاتے ہیں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی اتنی پرواہ نہ تھی، نہ فکر، پر بچیوں کا ساتھ تھا۔ میں نہ تو انہیں خالی پیٹ دیکھ سکتی تھی اور نہ ان کے چہرے پر خوف برداشت کر سکتی تھی۔ ہمارا حال دکھ اور تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ مستقبل اندھیر تھا۔ میں اپنی بچیوں کو لے کر آخر کہاں جاتی؟ جب میرا اپنا سگا بھائی ہی ہم سے اس قدر بیگانہ تھا تو غیروں سے کیا ہی امید رکھنی تھی؟ میں اپنے بھائی کی لاپرواہی اور بے اعتنائی پر حیران ہوتی۔ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ بچپن میں اتنی محبت اور لاڈ پیار سے پلنے والے بھائی کبھی ایک دوسرے سے ایسے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری اماں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اماں ابا کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لہٰذا ہم دونوں بہن بھائیوں کو بچپن میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اماں ابا نے ہماری تربیت پر بہت زور دیا اور ہماری بہترین انداز میں پرورش کی۔ نہ کبھی کسی چیز کی کوئی کمی رہی اور نہ ہی کوئی ایسے مسائل پیدا ہوئے جو ہمیں ذہنی انتشار کا شکار بناتے۔ میں بچپن سے ہی اپنی پڑھائی کو لے کر بے حد سنجیدہ تھی۔ ہم دونوں پڑھاکو قسم کے بچے تھے جو زیادہ تر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتے۔ میرے ابا کو بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا وہ مختلف لائبریریوں سے اکثر اوقات رات کو آتے ہوئے کتابیں لے آتے، جو ابا کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بہن بھائیوں کی دلچسپی کا بھی محور ہوتی۔ لہٰذا ہم ایک ہی رات میں پوری کتاب چاٹ جاتے اور پھر ابا کی کتاب پڑھنے کا انتظار کرتے تاکہ ہم ابا کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ مجھے اپنی گفتگو سننے کا ہمیشہ ہی بہت مزہ آتا تھا۔ ابا بھی اپنے بچوں کی عقل اور ذہانت پر حیران رہ جاتے، جبکہ اماں چپ چاپ ہماری باتیں سنا کرتی۔ ویسے تو اماں خود بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن اب انہیں
زیادہ تر وقت گھر کے کاموں میں گزارنا پسند تھا، وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور گھر کو بہترین انداز سے سجانے میں اپنی پوری انرجی لگا دیتی۔ ہمارے گھر میں کبھی مٹی کا ایک ذرہ بھی دکھائی نہ دیتا، اماں بے انتہا صفائی پسند تھی، ان کی نفاست اور سلیقہ گھر کی ایک ہی چیز سے ٹپکتا تھا۔ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا، میں نے بھی اپنے ابا کو اماں کے ساتھ لڑائی بحث یا جھگڑا کرتے نہ دیکھا تھا۔ ایسے ہی اماں بھی ابا کی ہر بات بلا چوں چرا مان لیا کرتی۔ چونکہ ابا کی سرکاری نوکری تھی لہٰذا ابا کی اکثر ٹرانسفر بھی ہو جایا کرتی تھی، اور ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے ابا سفارش یا رشوت کو پسند نہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی ابا کے پاس کسی بڑی فائل کو آگے پہنچانے کی سفارش آتی تو ابا صاف انکار کر دیتے کہ جب اس فائل کا نمبر آئے گا تب وہ فائل آگے جائے گی۔ ایسے میں وہ لوگ ابا کی ٹرانسفر کروا دیتے اور اگلے آنے والے ملازم سے یہ کام آسانی سے کروا لیا کرتے۔ ابا کا کہنا تھا کہ مجھے ٹرانسفر کروانا تو منظور ہے، میں ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر اپنی کمر پر سامان اٹھا کر پھر سکتا ہوں، مگر مجھے دوزخ میں جانا منظور نہیں۔ میں کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے مجھے اپنی قبر میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے تم لوگ بھی اس بات کے لیے تیار رہو، بھلے ہمیں پہاڑوں میں جا کر رہنا پڑے تو ہم رہ لیں گے، لیکن کبھی کسی غلط کام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ مجھے ابا کی باتیں ہمیشہ ہی بڑی اچھی لگتی تھی اور میں ابا سے متاثر ہو جاتی۔ واقعی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایسے اصولوں کو اپنانا چاہیے تھا۔ مجھے ابا کی کسی بات سے کبھی اختلاف نہ ہوا کرتا تھا، مگر بھائی اکثر اوقات تنگ آ جاتا، وہ بس یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ کیوں اپنے آپ کو خام خواہ مشکل میں ڈالتے ہیں، جب اس فارشی لوگوں کا تو کام کوئی بھی اگلا بندہ آ کر کر جاتا ہے۔ ابا بھائی کو سمجھانے کے لیے ایک لمبی بحث کرتے، بات بھائی کے دماغ میں پتہ نہیں سماتی کہ نہ سماتی، مگر وہ خاموشی ضرور اختیار کر لیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا تھا، حالات کے بدلنے کا ابا نے دھوم دھام سے بھائی کی شادی عزت دار گھرانے میں کی تھی۔ ابا نے اپنے ہی کولیگ کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ مانگ لیا۔ ابا کی ان کے ساتھ دوستی بہت زیادہ تھی اور اس لحاظ سے ابا دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے۔ ابا کولیگ بھی ابا کی طرح محنتی اور ایماندار تھے۔ بھائی شادی سے بہت خوش تھا، بھائی کی بیوی بہت خوبصورت اور ملنسار لڑکی تھی، اس نے گھر میں آتے ہی سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اماں ابا گھنٹوں اس کی باتیں سنتے اور خوش ہوتے، وہ اماں ابا کے سامنے بچھی جاتی۔ بھائی کی بیوی کے آنے سے گھر میں میری اہمیت کچھ کم ہو گئی تھی، حالانکہ میں اس گھر کی بیٹی تھی، مگر ساری توجہ بھابھی کو ہی ملا کرتی۔ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جبکہ حقیقت ایسی نہ تھی۔ بھائی بھی زیادہ سے اپنی بیوی کے آگے پیچھے ہی گھومتا تھا، اس نے بھائی کو چند دنوں میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، حالانکہ وہ مکمل طور پر اماں ابا کی پسند تھی، مگر شادی کے چند دنوں بعد ہی بھائی کی پسندیدہ بیوی اور محبت میں ڈھل چکی تھی۔ بھائی اکثر اسے کھانا کھلانے کے لیے باہر لے جاتا، وہ اماں ابا کے سامنے بھی نہ شرماتی اور بلا تکلف بھائی سے بات کیا کرتی۔ وہ بھائی کی بیوی تھی مگر پھر بھی اسے کچھ جھجک محسوس ہونی چاہیے تھی، مجھے اس کی کچھ باتوں اور حرکتوں پر اعتراض ہوتا، مگر میں اسے روکنے ٹوکنے یا کچھ بھی کہنے والی کون ہوتی تھی، میں اس کو نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی کوشش کرتی۔ بھائی کی شادی کے بعد اماں ابا کو فکر تھی کہ اب انہیں اپنی بیٹی کی بھی شادی کر دینی چاہیے، لہٰذا اماں ابا نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اجمل ابا کی پھوپھیزاد بہن کا بیٹا تھا، وہ نیا نیا پولیس کے محکمے میں بھرتی ہوا تھا اور ایک چاقو چوبند اور اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ ابا کی پھوپھیزاد بہن ہنستی مسکراتی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئی تو ابا حیران رہ گئے، وہ نہ جانے کتنے برسوں بعد ہمارے گھر تشریف لائی تھی۔ اس رشتے میں کوئی برائی نہ تھی، اجمل پڑھا لکھا نوجوان تھا، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، پھر اس کی اچھی نوکری تھی اور ترقی کے کافی مواقع موجود تھے۔ ایسے میں اماں ابا اس رشتے سے کیوں انکار کرتے؟ اماں نے میری پسند جاننا چاہی، میری پسند میرے ماں باپ کی پسند سے ہی جڑی تھی، میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ اپنی مرضی سے کوئی عشق چلا کر رکھتی۔ میں نے اماں کو مثبت انداز میں جواب دے دیا کہ جیسا وہ چاہیں، میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اماں نے میرا جواب سن کر میری بلائیں لے ڈالیں، انہوں نے اجمل کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا اور اگلے مہینے رخصتی کی تاریخ قرار پا گئی۔ میں بڑے دکھی دل سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، اماں ابا کے گھر کو چھوڑنے کا دکھ بے انتہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سب لڑکیوں کو ہی رخصت ہو کر ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا پڑتا ہے، مگر پھر بھی دل کو چین اور قرار نہ آتا۔ میں نے اس آنگن میں کی برس گزارے تھے، اب میں ایک پل میں سب لمحے کیسے فراموش کر دیتی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میرا دل بے حد اداس تھا، میں اپنی بھابھی کو ہنستے مسکراتے گھر میں ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے دیکھتی تو حیران ہوتی۔ بھابھی بھی آ کر بہت جلد گھر کے ماحول اور گھر والوں کو اپنا لیا تھا، جبکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اتنی جلدی اپنے میکے کا پیار فراموش کر کے نئے گھر کو اپنا پاؤں گی۔
अम्मा जब भी मेरे करीब बैठती तो मेरी उदास शक्ल देखकर मुझे समझाने लगती। मैं बस चुपचाप अम्मा का चेहरा तका करती, न जाने शादी के बाद मैं ये चेहरा कितने अरसे बाद देख पाती। मुझे कुछ अंदाज़ा न था, मैं ब्याह कर दूसरे शहर चली जाती। वो शहर हमारे शहर से काफ़ी दूरी पर वाक़ था। ज़ाहिर-सी बात थी कि रोज़-रोज़ का आना-जाना तो मुमकिन ही ना था, और ना जाने कितने महीनों बाद अम्मा-अब्बा से मुलाकात के लिए आने की इजाज़त मिलती। ये सब सोचकर मैं बेहद उदास हो जाती थी। मैं अक्सर अम्मा की गोद में सर रख कर रो पड़ती तो अम्मा मुझे तसल्ली देती, "चुप कर पगली, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारी दुआएँ तेरे साथ हैं, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे, बेटियाँ दूर हों या पास, बस सुखी रहें।" अम्मा के दिल से निकलती दुआएँ सुनकर मुझे सुकून मिलता। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के संग चली आई थी। मेरी शादी के 3 दिन बाद मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था। वो बिल्कुल सेहतमंद थे, मगर अल्लाह की तरफ से उनका बुलावा आ गया था। उनका वक़्त पूरा हो चुका था, लिहाज़ा वो वापस लौट मगर मेरी साँस इस बात को कबूल ना कर पाई। ये खबर उनके लिए बेहद अचानक थी। वैसे तो उनको मालूम होना चाहिए था कि ये अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी से हुआ, मगर उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि बहू के कदम मनहूस हैं, जो आते ही मेरे शौहर को खा गई। मैं अपनी सास की बात सुनकर बेहद हैरान थी। मैं एक पढ़ी-लिखी समझदार लड़की थी। मैंने उस तरह की दकियानूसी बातों पर कभी यकीन न किया था, ना ही मेरे माँ-बाप ऐसे थे कि वो इस किस्म की कोई बात सोचते या हमारे सामने दोहराते। लिहाज़ा मेरे लिए ये बात जहाँ बेइंतहा हैरानी वाली थी, मुझे वहीं दिल से बेहद अफ़सोस था कि मेरी सास ने मेरे कदमों को मनहूस और सब्ज़ कदम करार दिया। मैं अपने शौहर से शिकवा शिकायत करने पहुँची तो वो उल्टा मुझे घूरने लगे। तुम जानती हो कि अम्मा इस वक़्त किस कदर गहरे सदमे में हैं। अब्बा की अचानक मौत हम में से कोई भी कबूल नहीं कर पा रहा। ना ही अभी उनकी इतनी उम्र थी और ना ही इनको किसी किस्म की कोई बीमारी थी। ऐसे में हमें सदमे से बाहर निकलने में कुछ वक़्त लगेगा। अगर अम्मा की कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त कर लोगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरे शौहर ने उल्टा मुझे ही बातें सुनाई थीं, तो मैं चुपचाप उनके पास से उठ गई। वो सही कह रहे थे, मेरी सास सदमे में थी। तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी, वरना कोई भी ज़ी शऊर इंसान ऐसी बात करने का सोच भी ना सकता था कि किसी के घर में आने से किसी की मौत वाक़ई हो जाए। अगर मैं इतनी ही मनहूस थी तो पहले से मेरी अपनी ही मौत वाक़ई हो जाती, ना कि मैं किसी और की मौत का सबब बनती। खैर, मैं अपनी सास से बहस ना कर सकती थी और ना ही उनको ये सब समझा सकती थी, और ना ही वो मेरी बात सुनने की पोजीशन में थी। वो रोज़ ही अपने शौहर को याद करके रोती और मेरी तो शक्ल भी देखना गवारा ना करती। मैं चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। ससुर के स्वयं के बाद से ही घर का तमाम काम मैंने सँभाल लिया था। अभी मेरी शादी को पहला हफ़्ता ही हुआ था कि घर के कामों में मशगूल हो गई थी। मेरी सास अपने शौहर की मौत का सदमा लिए हमारा दिन कमरे में पड़ी रहती और मैं घर के सारे काम निपटाती थी। मुझे घर का काम-काज करना ना आता था, क्योंकि ज़्यादातर काम अम्मा ही किया करती थी, और भाभी के आने के बाद भाभी अम्मा के साथ कामों में हाथ बटाया करती। मुझे थोड़ा बहुत काम करना ही आता था। चूँकि मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहा करती थी और फ़ारिग वक़्त में नावल पढ़ लिया करती थी। अम्मा ने भी मुझसे ज़्यादा ज़ोर ना दिया था। अम्मा का कहना था कि जब सर पर पड़ेगी तो खुद काम आ जाएँगे। वैसे अम्मा की बात बिल्कुल सही थी। मैं कुछ अरसे में ही घर के कामों में माहिर हो गई थी। शुरू-शुरू में मेरे शौहर को मेरे हाथ का खाना पसंद आया करता था और मेरी सास भी खाने में ऐप निकाला करती। मगर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सब कुछ सीख लिया था। मैं अक्सर फ़ोन पर अम्मा से भी मशवरा ले लिया करती थी। मेरी अम्मा के हाथ में बहुत जायका था, पूरे ख़ानदान में उनका जायका मशहूर था। अम्मा मेरी काफ़ी मदद करती। शादी के बाद मेरी सही मायनों में आज़माइश शुरू हुई थी। मैं इस आज़माइश को पार करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। मेरे शौहर मुझसे खिंचे-खिंचे रहते, मेरी सास मेरे ख़िलाफ़ उनके कान भरती रहती। मैंने कई बार अपनी सास के मुँह से सुना था कि मैंने अपनी सास की परवाह करना छोड़ दिया था। मैं अपनी तरफ से उनकी इज़्ज़त और ख़िदमत करती, मगर उनमें कोई उम्मीद ना रखी थी। वो जैसा चाहे सलूक मेरे साथ कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। मैंने अपनी सास की कोई भी बात अपने शौहर को बताने की भी कोशिश ना की थी। मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था और अपनी दुनिया में अपना दिल लगा लिया था। मैं घर के काम-काज निपटा कर अपनी किताबें पढ़ने बैठ जाया करती थी। मैं अब्बा के घर से अपनी किताबें ले आई थी, जिनमें मैं खो जाती तो मेरा वक़्त अच्छा गुज़र जाता। मेरे शौहर ज़्यादातर मसरूफ़ रहते और काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करते। मेरे और मेरे शौहर के बीच वो अंडरस्टैंडिंग ना थी, जो मेरी अम्मा और अब्बा के दरमियान थी। मैं कभी-कभार हैरान होकर सोचा करती थी कि मियाँ-बीवी के दरमियान ऐसा ताल्लुक भी होता है कि वो आपस में एक-दूसरे से ग़र्ज़ के सवालात ही ना करें।
میرے شوہر چونکہ خود سے تو مجھ سے بات نہ کرتے اور ہر وقت غصے میں بھرے رہتے، تو میں بھی ڈر کے مارے ان سے زیادہ بات چیت نہ کرتی اور اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ ان کے سنجیدہ مزاج کی وجہ سے ان کے زیادہ قریب نہ ہونے پائی تھی۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھی، میں کوشش کرتی تھی کہ میری ساس و شوہر دونوں کی ہی مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور رفتہ رفتہ میری کوششیں رنگ لانے لگیں۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا، وہ مجھ سے پیار محبت سے بات کر لیا کرتے تھے، میں اتنے میں ہی خوش تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے زیادہ کی امید لگائی ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میری بیٹیاں بہت ہی پیاری تھی، بیٹیوں کی پیدائش سے میری ساس زیادہ خوش دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ ویسے بھی کون سا مجھ سے خوش تھی، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے منہ بنایا تھا۔ ان کو پوتے کی خواہش تھی، جبکہ میرے اوپر تلے کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایسے میں وہ خوش کیسے ہو پاتی، مگر مجھے ان کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی تھی۔ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا میرے اختیار میں تو نہیں تھا کہ وہ مجھ سے شاکی تھی۔ میں ان کے طنز اور طعنے چپ چاپ سہ جاتی، وہ اکثر مجھے آتے جاتے سناتی کہ میں ان کی گود میں پوتا ڈال دوں۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ مجھے اس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر دوسری شادی رچا کر اپنی دوسری بیوی اور میری سوتن کو گھر میں لے آئے تھے۔ غالباً ان کے رویے میں تبدیلی کی یہی وجہ تھی، ان کا چکر چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مرد کے رویے میں اچانک تبدیلی رونما ہو تو جان لو کہ بے وفائی کر رہا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں حیرانی سے اپنے شوہر کے پہلو میں کھڑی سجی سنوری دلہن کو دیکھ رہی تھی، جو بے حد پیاری اور دلکش تھی۔ میرے شوہر مجھے جو حیران لے کر کچھ شرمسار ہوئے، مگر مجھے انداز کرتے اگلے ہی پل اپنی نئی نویلی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں کے کمرے میں ملوانے لے گئے۔ میں بھی روتی ہوئی پیچھے چلی آئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری ساس میرے حق میں ایک لفظ تو بولے گی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی دوسری بیوی کی بلائیں لینے میں مصروف تھی۔ دراصل اجمل اس سے پہلے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے زبردستی اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ یہ تو اجمل کی کالج کی محبت ہے۔ میری ساس بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کی پہلی محبت کی داستان سنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے ان لوگوں کی کس قدر خدمت کی تھی، اور اس خدمت کا صلہ مجھے یوں دیا گیا کہ مجھ پر سوتن لا کر مسلط کر دی گئی۔ اگر میری ساس کے اندر تھوڑی سی شرم و حیا اور غیرت ہوتی تو وہ کم از کم اس موقع پر میرا ساتھ ضرور دیتی، مگر وہ تو مجھے بیاہ کر لانے کے پہلے دن سے ہی میری ایسی دشمن تھی کہ مجھے یقین نہ ہوتا۔ اللہ جانے اسے مجھ سے کیا بیر تھا۔ اگر اس کا بیٹا خوش نہیں تھا یا وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا تو پہلے ہی اس لڑکی سے شادی کر لیتا، بھلا میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اماں ابا کو اپنی ساس و شوہر کے رویے کے بارے میں ابھی تک کچھ نہ بتایا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ان لوگوں نے میرے صبر اور خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ شاید انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم جو بھی ظلم کر لیں گے یہ چپ چاپ برداشت کر لے گی، اور میں ابھی تک یہ سب برداشت کرتی بھی آ رہی تھی، مگر اب سب میری برداشت سے باہر تھا۔ آخر 2 بچیوں کا ساتھ تھا۔ میرا شوہر پہلے ہی مجھ سے کھنچا کھنچا رہا کرتا اور مجھے کوئی توجہ یا اہمیت نہ دیتا تھا، جبکہ دوسری بیوی کے آنے سے میری حیثیت بالکل صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر مجھے بغیر شوہر کے ہی رہنا تھا تو پھر میں یہاں کیوں رہتی؟ میں اپنی زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے بھی گزار سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ابا کو فون کر دیا تو ابا مجھے فوراً ہی لینے چلے آئے۔ وہ بھی یہاں کی صورتحال جان کر کے سخت حیران تھے۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ میں اتنے عرصے سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے ابا کو ایک ایک بات بتا دی۔ ابا نے میرے شوہر سے شکوہ کیا تو وہ الٹا ابا پر ہی غصہ کرنے لگے۔ ان دونوں ماں بیٹے نے مجھ میں ہزار برائیاں گنوا دی۔ آپ کی بیٹی کو نہ گھر میں رہنے کا سلیقہ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ ہی تمیز۔ یہ گھر میں کسی کو بلانا بھی پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی میری ماں سے کوئی بات چیت کرتی ہے۔ بس گھر کے کام نپٹا کر اپنی کتابوں میں گم ہو جاتی ہے۔ گھر میں رہنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے، یہ گھر ہے کوئی سکول نہیں۔ میں سخت تعجب کا شکار تھی۔ اگر اس کو میری کتابیں پڑھنے یا خاموش رہنے پر اعتراض تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا۔ میں اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنا لیتی، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے شکوہ شکایت نہیں کی، اور نہ ہی میرے رویے پر کوئی تنقید کی تھی، مگر اس کے دل میں تمام شکوے موجود تھے جو میں آسانی سے سمجھ سکتی تھی کہ میری سانس نے اس کے دل میں ڈالے تھے۔ میری ساس نے بھی میرے اندر ہزار کیڑے نکال کر میرے ابا کو کہہ سنائے، دیکھ رفیق،
میں تو بہت پیار اور مان سے تیری بیٹی بیاہ کر لائی تھی، یہ جلد ہی اپنے شوہر سمیت میرا بھی دل جیت لے گی، مگر یہ نہ تو شوہر کو اپنا سکی نہ میرا دل جیت سکی۔ میں تو اس کی ماں کے سلیقے کی قدردان تھی اور سوچتی تھی کہ بیٹی بھی ماں پر گئی ہوگی، مگر اس نے اپنی ماں کی یہ خوبی تک نہ چرائی۔ میرے ابا یہ سن کر حیران تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ مجھ میں یہ سب برائیاں موجود نہ تھیں۔ آخر میں نے زندگی کے اتنے سال انہی کے آنگن میں گزارے تھے۔ ابا مجھے اچھی طرح جانتے تھے، ابا نے فیصلہ میرے سر پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر میں چلنا چاہوں تو ان کے ساتھ چل سکتی ہو۔ میں غصے میں بھری ہوئی تھی، لہٰذا اپنا اور بچیوں کا سامان پیک کر کے ابا کے ہمراہ ہو لی۔ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے روکنے کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ تو اس بات پر خوش تھے کہ میدان خود ہی صاف ہو گیا۔ ابا کے گھر آ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ گھر پر بھابھی کا قبضہ تھا، بھابھی کے تیور بالکل ہی بدل چکے تھے۔ وہ پہلے والی خوش اخلاق بھابھی تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ یہ تو ہر وقت ماتھے پر تیوریاں چڑھائے اور چہرے پر غصہ سجائے منہ بنائے ادھر سے ادھر پھرا کرتی۔ اماں ابا کی گھر میں کوئی حیثیت نہ تھی، سارا زور بھابھی کا ہی چلتا۔ اس نے کام کاج کے لیے دو ملازمائیں بھی رکھی ہوئی تھی جو اس کا سارا کام کرتی تھی، جبکہ اماں ابا کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ اماں اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کرتی، کھانا ملازمہ بنایا کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اماں ابا کو ملازموں کے ہاتھوں کا کھانا بالکل پسند نہ تھا، مگر اماں ابا وہی کھانا کھانے پر مجبور تھے، کیونکہ اب گھر میں ان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بھائی تو شروع دن سے ہی بیوی کے نیچے لگا ہوا تھا اور اب تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ بیوی کے اشاروں پر ناچتا، اس نے اماں ابا کی پرواہ کرنا بالکل چھوڑ دی تھی۔ وہ صرف بیوی کی سنتا اور اسی کی زبان بولتا۔ مجھے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، وہ ایک بار بھی اماں ابا کے پاس آ کر نہ بیٹھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے سرسری سی بات چیت کی تھی، نہ اس نے میرے حالات پوچھے اور نہ میرا دکھ جاننے کی کوشش کی، اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میں حیران تھی کہ اماں ابا نے اس بیٹے کو کتنی محنتوں سے پالا تھا۔ وہ شادی کے بعد ایسا بدل گیا کہ ایک میرا شوہر تھا جو آج تک میرا بن کر نہ دیا، اور ایک میرا بھائی تھا جو اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا تھا۔ دنیا میں ایسے مرد بھی موجود ہوتے ہیں، میں یہ سوچ کر کہ حیران تھی۔ مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، بلکہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں نے ابا کے گھر آ کر اپنی بچیوں کو بھی ان کے باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ ویسے تو وہ بچیوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا تھا، مگر پھر بھی گھر میں باپ کا سایہ تو موجود تھا، جبکہ یہاں آ کر میری بچیاں بالکل ہی بے آسرا ہو کر رہ گئی تھیں۔ اماں ابا تو ان کی دل جوئی میں لگے رہتے، مگر ماموں اور ممانی کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ اماں ابا کی زندگی میں یہ حال تھا کہ اگر خدا نخواستہ میرے ماں باپ کو کچھ ہو جاتا تو میری بچیوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر آئے اور مجھے بنا کر لے جائے، یا کم از کم مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرے، مگر کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اب ماں باپ دونوں ہی بیمار رہا کرتے، وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں میری پریشانی نے ان کو مزید بوڑھا بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشانی میں گھرے رہتے کہ ان کے بعد میرا اور میری بچیوں کا کیا بنے گا۔ لہٰذا ابا نے بیچ میں رشتہ داروں کو ڈال کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔ اماں نے مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں واپس اپنے سسرال چلی جاؤں اور جیسے بھی ہو اپنی سوتن کے ساتھ گزارا کروں۔ آخر اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی اور اس نے کوئی غلط کام نہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ اماں میرا دل میرے شوہر کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا دل اس کے خلاف اتنا میلا ہو چکا تھا کہ اب صاف ہونا ناممکن تھا۔ میں نے چپ سادھ رکھی تھی، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے آ کر واپس لے جائے۔ میں سوتن کے ساتھ بھی گزارا کرنے کو تیار تھی، آخر وہ میرے شوہر کا گھر تھا۔ بھلے میری حیثیت وہاں کچھ بھی نہ تھی، مگر میری بچیاں اپنے پورے حق کے ساتھ وہاں پر رہ سکتی تھی۔ میں اپنے بارے میں نہ سوچ رہی تھی، اب میں نہ صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ یہاں پر کس قدر سہم کر رہ گئی تھی۔ چونکہ میری ساس میری ابا کی رشتہ دار ہی تھی، لہٰذا ابا نے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔ میرے شوہر اور سسرال والوں نے نہ تو خدا کا خوف تھا اور نہ ہی دنیا کا کوئی ڈر۔ میرے شوہر نے صاف صاف مجھے لے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کو وہاں رکھ کر اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، میری اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہیں، لہٰذا میں اس کو طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ اگر یہ چاہے تو اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لے اور میں بچوں کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں۔ مگر میں نے انکار کر دیا۔ طلاق کے لفظ سے مجھے اتنا ڈر لگتا تھا، میں طلاق کا لفظ سنتے ہی کانپ گئی تھی۔
میں نے ابا کو فوری طور پر منع کر دیا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گی اور اسے کبھی مجبور نہ کروں گی کہ مجھے لینے آئے مگر وہ مجھے طلاق نہ دے۔ میں اپنے سینے پر طلاق کا تمغہ نہیں سجانا چاہتی تھی، میں بچیوں سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی بچیاں میرے بغیر رہ سکتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنی بچیوں کو وہاں بھیج دوں گی تو سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ سلوک تو یہاں پر ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا مگر جہاں اماں ابا کا آسرا تھا ان کی ماں یہاں موجود تھی۔ میں اپنی بچیوں کو ہر سرد و گرم سے بچانا چاہتی تھی، میں ان کے لیے محنت کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے ان کو ان کے باپ کے پاس نہ بھیجا اور اپنے شوہر کو اور سسرال والوں سے تمام امیدیں ختم کر دی۔ میں اب ابا کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ بھابھی کا بس چلتا تو مجھے ہاتھ پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکال دیتی، وہ تو نہ جانے اماں ابا کو ہی گھر میں کیسے برداشت کر رہی تھی، مگر اماں ابا اور بھائی کے ڈر سے وہ خاموش رہی، مگر اس کا رویہ ظاہر کر دیتا کہ اس کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہ تھا۔ مجھے بھی اس کے زیادہ پرواہ نہ تھی، اماں ابا کا ساتھ تھا اور مجھے کیا ضرورت تھی، میں پڑھی لکھی تھی لہٰذا میں نوکری کے لیے باہر نکلی کھڑی ہوئی اور اپنی بچیوں کی تربیت کرنے لگی۔ مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی، میں نے اپنی بچیوں کو بھی اس اسکول میں داخل کروا دیا اور بچیاں صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتی اور میں چھٹی کے وقت اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرتی تھی۔ اماں ابا کے ساتھ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ تھا، حالات ٹھیک جگہ پر چل رہے تھے، شوہر کے گھر میں بھی میری کوئی حیثیت تھی، لہٰذا مجھے یہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ میری بچیاں بھی سنبھل گئی، میں اپنی بچیوں کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتی مگر بھابھی سے میری اور بچیوں کی ہنسی برداشت نہ ہوتی۔ گھر میں ہم جب بھی بات چیت کرتے یا ہنستے تو تن کر آ جاتی اور بلا وجہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی۔ اس کی ابھی تک اولاد نہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بچیوں کے ساتھ برداشت نہ کرتی۔ اب اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی، وہ چاہتی تو میری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی تھی، اپنی ممتا بھی پوری کر سکتی تھی مگر وہ میری بچیوں کو دیکھنے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی۔ میں چپ چاپ سب برداشت کر لیتی، آخر زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ میں اور بچیاں تھک ہار کر گھر آتی تو اماں نے سارا کام نپٹا کر رکھا ہوتا، میں اماں کو منع کرتی کہ میں خود آ کر کام کر لوں گی مگر اماں نہ مانتی، وہ بچیوں کو کپڑے وغیرہ تک دھو کر رکھ دیا کرتی جبکہ ابا بچیوں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے اور جو بھی چیز انہیں کھانی ہوتی باہر سے لا دیا کرتے۔ میرے ماں باپ کا مجھے بڑا ہی آسرا تھا، میری بڑی بیٹی 12 سال جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ شوہر سے علیحدہ ہوئے پورے 9 سال گزر گئے تھے، ان 9 سالوں میں میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اچھے حالات بھی دیکھے تھے لیکن وہ ماں باپ کی زندگی تک ہی تھے۔ اماں ابا کی موت کے بعد میں بالکل ہی اکیلی پڑ گئی تھی، بھائی کا تو ویسے ہی آسرا نہ تھا، بس اس کے گھر کی چھت استعمال کر رہی تھی جبکہ میں نے اپنا کھانا پکانا بھی علیحدہ کر لیا تھا۔ میں نوکری سے جو کچھ کما کر لاتی اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ اٹھاتی، بھابھی کو پھر بھی میرے یہاں رہنے سے تکلیف تھی، اس کو اس بات پر اعتراض تھا کہ میں اس کے گھر میں کیوں رہ رہی ہوں، حالانکہ اس گھر میں میرا بھی حصہ تھا مگر یہ بات میں بھابھی سے کبھی کہہ نہ پائی، وہ ہر وقت میرے بچوں کے پیچھے پڑی رہتی اور بچیوں کو ڈانٹ ٹپتی، اس کے سامنے میری بچیاں سہم کر رہ جاتی، میری کوشش تھی کہ میں اپنا کہیں الگ گھر کر لوں مگر آج تک حالات نے اتنا ساتھ نہ دیا تھا، میں جس پرائیویٹ اسکول میں کام کرتی تھی وہ بند ہو چکا تھا جبکہ میں نے دوسرے اسکول میں نوکری حاصل کی تھی لیکن اس اسکول کے بھی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، نہ ہی تنخواہ زیادہ تھی، کچھ عرصے میں یہ اسکول بھی بند ہو گیا، مالک کو زیادہ منافع نہ ہو رہا تھا لہٰذا اس نے اسکول بند کرنا ہی بہتر جانا۔ میں بے روزگار ہو گئی تھی تو مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی، حالات بدترین ہو چکے تھے، میں نے باقی اسکولوں میں درخواست دے دی تھی مگر ابھی تک کہیں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ میری نوکری گئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، پچھلے مہینے کی تنخواہ پوری خرچ ہو چکی تھی، اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں اپنے گھر میں بچیوں کے کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤں، میں نے بھائی سے کچھ پیسے ادھار مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تم دیکھ ہی رہی ہو کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی ہے، ایسے میں روز روز تمہیں ادھار کیسے دیتا رہوں گا؟ بھائی کے جواب پر مجھے زیادہ حیرانی نہ ہوئی، مجھے اس سے پہلے ہی کچھ اچھے کی امید نہ تھی لہٰذا میں چپ چاپ بیٹھ گئی، جب اپنوں کا یہ حال تھا تو کسی غیر سے احسان لینے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ آج صبح سے میری بچیاں بھوکی تھیں، انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، بھابھی نے پورے محلے میں نیاز کی بریانی بانٹی تھی، بریانی کی خوشبو
پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری بچیاں بھی میری طرح صبر و شکر کا پیکر تھی۔ وہ منہ سے ایک بات بھی نہ نکالتی مگر ان کے چہرے پر رقم تحریر تھا کہ وہ بریانی کی خوشبو سے بے چین ہیں اور بریانی کھانا چاہتی ہیں۔ مجھے امید تھی کہ بھابھی محلے میں نیاز بانٹتے ہوئے اپنی نند اور ان کی بچیوں کا خیال ضرور رکھے گی، مگر شام تک بھابھی کی طرف سے بریانی نہ آئی تو میں خود ہی باورچی خانے میں چلی گئی اور بچیوں کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بریانی مانگ بیٹھی۔ ابھی بانٹ رہی ہوں، اگر بچے گی تو دے دوں گی۔ بھابھی نے خود سے بیل لی تو میں چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ بھابھی کی طرف سے بریانی آنے کی امید ہی نہیں رہی۔ اس نے ایک پلیٹ بھی بریانی نہ بھجوائی تھی بلکہ بچی ہوئی بریانی فریج میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا۔ اگر وہ بریانی میری بچیوں کے منہ میں چلی جاتی تو بھابھی کا کیا جاتا، مگر اس کے ذہن پر جو غرور و غصہ سوار تھا اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ میں سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی تھی؟ بچیاں بھوک سے رونے لگی۔ انہوں نے سارا دن کچھ نہ کھایا تھا، میرے پاس ایسا کچھ نہ تھا جو میں ان کو کھلا دیتی۔ میں بے چین ہو کر بھابھی کے باورچی خانے میں جا پہنچی کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ میں نے تمام برتن الٹ پلٹ کر دیکھ لیے مگر بچی ہوئی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے کچرے کے ڈبے سے ہڈیاں نکالی اور لا کر بچیوں کے سامنے ڈال دی۔ میری بچیاں ہڈیوں پر ٹوٹ پڑی اور ان میں لگی ہوئی بوٹی کھانے لگی جبکہ میں آنسو بہانے بیٹھ گئی۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں خدا سے شکوہ کرنے لگی کہ اس نے مجھے اس حالت میں اکیلا کیسے چھوڑ دیا۔ میں اس قابل بھی نہ تھی کہ اپنی بچیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیتی۔ میرے ساتھ سبھی لوگوں نے غلط کیا تھا۔ میرے شوہر کے بعد بھائی بھابھی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ چائے نماز پہ بیٹھتے ہی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ روتے روتے سجدوں میں گر گئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں آج بے حد بے چین تھی۔ میری بچیاں ہڈیاں کھا کر ہی سو چکی تھی۔ ان کے معصوم چہروں پر نظر پڑتے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا۔ میں نے ساری رات رب کی عبادت میں ہی گزار دی۔ فجر کی اذان سنائی تھی تو میں نے فجر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے جو ہی سجدے سے سر اٹھایا دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونک گئی۔ اتنے سویرے کون آ گیا؟ میں حیران ہوتی دروازے کی جانب بڑھی۔ بھائی بھابھی ابھی سو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے شوہر کو کھڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں ساکن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ شرمسار سا کھڑا تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں تو چپ چاپ ایک جانب ہو گئی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اندر چلا آیا اور صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر بھی تھے جو مختلف چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میری بچیاں کہاں ہیں؟ اس نے شاپر زمین پر رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی بچیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اندر سو رہی ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میں بے حد حیران تھی۔ مجھے اس کی یوں اچانک آمد کی بالکل توقع نہ تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کتنی دیر بیٹھے رہے۔ میرے پاس تم سے معافی مانگنے کی ہمت ہے نہ الفاظ۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے معاف کیا جا سکے۔ میں نے تمہارے اور اپنی بچیوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ کاش مجھے اس وقت اتنی عقل ہوتی، مگر تب بھی جوانی کے نشے میں سرشار تھا۔ میں اپنے ساتھ کالج میں پڑھنے والی ندا کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے عشق میں پاگل تھا، مگر اماں چاہتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کی لڑکی کو بہو بنا کر لائیں۔ میں نے ان کو ندا سے ملوایا تو انہیں خاص پسند آئی اور انہوں نے زبردستی میرا رشتہ تم سے کر دیا۔ میں اس شادی کے لیے راضی نہ تھا مگر اماں کا اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے اماں کی بات ماننی پڑی۔ اگر اپنی مرضی سے شادی کر لیتا تو اماں پر کیا گزرتی، وہ اپنے ارمان کس طرح پورے کرتی۔ بس یہی سوچ کر میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی۔ اماں تمہیں بڑے ارمانوں سے رخصت کر کے لائی تھی مگر میرا دل تمہاری طرف مائل نہ تھا۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا تھا مگر اماں کا کہنا تھا کہ نکاح کے بولوں کہ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دیر ہو یا سدیر دل خود بخود مان جائے گا۔ میں نے تم سے بے اعتنائی برتی تو بدلے میں تم مجھ سے دور ہوتی گئی۔ تم نے خود میرے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ ابا کی وفات سے اماں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ تمہارے قدم اس گھر میں منحوس ثابت ہوئے۔ میں نے اماں کی اسی تہم پرستی کا فائدہ اٹھایا اور اماں کو تمہارے خلاف کرتا گیا۔ میں اماں کو تمہاری شکایتیں لگاتا، تم میرا بالکل خیال نہیں رکھتی اور ان کا دل تمہاری طرف سے میلا کرتا رہا۔ میں نے اماں کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم کسی اور کو چاہتی تھی اور تمہارے ماں باپ نے زبردستی تمہاری شادی مجھ سے کر دی۔ اماں نے بھی تمہاری بیگانگی نوٹس کی تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی اور میں ندا کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ میں ندا سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی محبت پالی تھی مگر میں تمہارے لیے شرمندہ بھی تھا۔ میرے دل میں ایک بے بسی
بےچینی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہیں آزاد کر دوں تاکہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکو۔ میں بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ ان کا ویسا خیال نہ رکھ پاؤں گا جیسے تم رکھ سکو گی۔ میں ان کو ستیلی ماں کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اماں کا خیال درست نکلا تھا، ندا اس طریقے سے گھر کو سنبھال نہ پائی جیسے تم نے سنبھالا تھا۔ اس کو بس گھومنے پھرنے اور سنورنے کا شوق تھا۔ اس نے گھر کا حال بے حد برا کر کے رکھ دیا۔ اماں دبے لفظوں میں مجھ سے شکایتیں کرتی، مگر میں ندا کو کیا کہتا، وہ تو میری محبت تھی۔ میں ندا کی ہر بات مان لیا کرتا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تو میں اپنی پہلی بچیوں کو بھی بھولتا گیا۔ بیٹوں کے بعد میرے اور ندا کے جھگڑے شروع ہو گئے کیونکہ وہ ذمہ داریوں سے گھبرا گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اماں بیمار تھی، میں ان کو ان کے کاموں میں لگے دیکھتا تو میں ندا سے جھگڑنے لگتا۔ اماں کی وفات پر میں بہت دکھی تھا۔ اماں بھی موت کے صدمے سے نہ سنبھل پایا تھا کہ میری بیوی اور دونوں بیٹے اسکول سے آتے ہوئے گاڑی کی ٹکر لگنے سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ میری بیوی موقع پر دم توڑ گئی۔ وہ بیٹیوں کو بچاتے ہوئے مجھ کو خود گاڑی کی زد میں آ گئی۔ میرے بیٹوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ میرے بچے ماں کے بغیر بالکل ٹوٹ گئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کے بغیر بچوں کو پالنا کس قدر مشکل ہے۔ ماں اور باپ دونوں ہی بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ تم نے کس طرح میری بچیوں کو اکیلے سنبھالا، مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے تمہارے والد کو بچیوں کے لیے خرچی بھیجنے کی بات کی تھی، مگر تب انہوں نے غصے میں انکار کر دیا تھا۔ میں بھی اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ میری بچیاں کس مشکل سے گزر رہی ہوں گی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ واپس گھر چلو۔ میں ان گزرے سالوں کی تکلیف تو کم نہیں کر سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے دوں گا۔ میں اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے تیسری شادی بھی کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کوئی بھی عورت انہیں اپنی اولاد جیسا پیار نہ دے سکے گی سوائے تمہارے۔ مجھے تمہاری فطرت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ میں نے اور ماں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود بھی مجھے پوری امید ہے کہ تم میرے بیٹوں کو اپنا لو گی۔ اجمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، جبکہ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہ تھی۔ میری بچیاں بھی آنکھیں ملتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے بابا ہیں؟ میں نے انگلی سے ان کے باپ کی جانب اشارہ کر کے ان کی حیرانی کم کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ اجمل فوراً اپنی بچیوں کی طرف بڑھا اور روتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بچیوں کے لیے ڈھیروں کھانے پینے کی چیزیں لایا تھا۔ بچیاں کچھ ہی دیر میں اسے گھل مل گئیں۔ وہ مزے سے اپنے باپ کی لائی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے بے فکری سے کہے لگا رہی تھی۔ خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ میں نے آج سے پہلے ہمیشہ ان کے چہروں پر خوف ہی دیکھا تھا۔ بھائی بھابھی بھی کچھ دیر میں جاگ گئے تھے۔ وہ اجمل کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے ابھی تک اجمل کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میرے پاس شکووں کی لمبی فہرست تھی۔ اجمل نے اپنی کہانی تو سنا دی، مگر میری کہانی سننے کے لیے ایک بار بھی نہ کہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا، تبھی وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کو چلا آیا تھا۔ فیصلہ تو طے تھا، مجھے اپنی بچیوں کی خاطر واپس جانا تھا۔ وہاں ان کو پیٹ بھر کھانے کے ساتھ باپ کا پیار بھی منتشر ہوتا۔ اجمل کو دیکھتے ہی بھابھی کے مزاج فوراً بدل گئے تھے۔ وہ جلدی سے ناشتہ بنانے باورچی خانے میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ملازمائیں چلی آئیں تو انہوں نے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ میں بھابھی کے رویے پر حیران ہو کر ناشتے پر ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میں کل صبح سے بھوکی تھی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے مجھے ایک موقع دو گی؟ اجمل نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ میں اپنا اور بچیوں کا سامان سمیٹنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔